تاریخ میں امیر تیمور اور تیمور لنگ کے نام سے شہرت رکھنے والے شجاع الدین تیمور کا مقبرہ ازبکستان کے شہر سمرقند میں ہے۔ 1336 میں پیدا ہونے والے شجاع الدین تیمور نے کئی ممالک کی فتوحات کے بعد اپنے لیے امیر کے لقب کا انتخاب کیا، کیونکہ اس سے پہلے خطے میں حکومت کرنے والے چنگیز اور اس کے خاندان کے حکمرانوں کے لیے خان کا ٹائٹل استعمال ہو رہا تھا۔ 1360 کی دہائی میں ایک لڑائی کے دوران ٹانگ زخمی ہوئی، لنگڑا کر چلنے کے سبب انہیں تیمور لنگ بھی کہا جاتا ہے۔ امیر تیمور ازبکستان کے شہر سبز میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 15 ریاستوں پر مشتمل ایک بڑی سلطنت قائم کی۔ تیمور کی سلطنت کی سرحدیں دہلی، آگرہ، روسی دارالحکومت ماسکو اور مغرب میں موجودہ ترکی تک پھیلی ہوئی تھیں، جبکہ مشرق وسطی بھی تیمور کے زیر اثر تھا۔ تیمور نے جس علاقے کو بھی فتح کیا وہاں عمارتوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ مزاحمت کی صورت میں قتل عام ہوتا، تاہم فنکاروں، شعراء، اساتذہ، سائنسدانوں اور باصلاحیت لوگوں کو سمرقند لایا جاتا، جس کے سبب سمرقند ایک علمی اور ثقافتی شہر بنا۔ ہندوستان، وسطی ایشیا، جارجیا، روس اور ترکی میں فتوحات کے بعد چین امیر تیمور کا اگلا ہدف تھا، لیکن بیماری کے سبب محاذ پر پہنچنے سے پہلے ہی 1405 میں موجودہ قازقستان میں ان کا انتقال ہو گیا۔ امیر تیمور نے اپنے لیے ایک قبر یہاں سے دور 120 کلومیٹر دور اپنی زندگی میں کھدوائی تھی، تاہم جب ان کا انتقال ہوا تو وہ وہاں دفن نہیں ہو سکے اور انہیں یہاں دفنایا گیا۔ تیمور نے اپنی زندگی میں تحریر کروایا تھا کہ جو ان کی قبر کی بے حرمتی کرے گا اس پر تیمور سے بھی جابر حکمران حملہ کرے گا۔ ایرانی حاکم نادر شاہ نے تیمور کی وفات کے تقریباً 300 سال بعد تیمور کی قبر سے کتبہ اتارا اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اسے کئی محاذوں پر شکست ہوئی، یہاں تک کہ نادر شاہ نے یہ کتبہ دوبارہ نصب کرنا چاہا، تاہم سمرقند لے جاتے ہوئے یہ ٹوٹ گیا۔ 1941 میں سوویت آرکیالوجسٹ میخائل گراسیموف نے قبر کشائی کی تو 2 دن بعد ہٹلر نے سوویت یونین پر حملہ کر دیا تھا، اور 1 سال کے بعد ماسکو حکومت نے تیمور کی اسلامی طریقے سے دوبارہ تدفین کروائی۔ اس مقبرے میں تیمور کے علاوہ بھی کچھ قبریں ہیں۔ مجموعی طور پر اس مقبرے کے گنبد کے نیچے کل 9 افراد کو دفن کیا گیا ہے، جن میں تیمور کے علاوہ ان کے 2 بیٹے، 2 پوتے اور روحانی پیشوا میر سعید برکا کی قبریں بھی شامل ہیں۔ جہاں دنیا تیمور کی فتوحات اور کارناموں کو یاد کرتی ہے، وہیں مظالم کا ذکر بھی آتا ہے۔ تیمور نے جن علاقوں میں بھی قتل و غارت کی وہاں انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے۔ تیمور نے اپنی سلطنت قائم کرنے کے لیے تقریباً 1,70,00,000 انسانوں کو قتل کیا تھا۔ تیمور کسی کے لیے ہیرو تو کسی کے لیے ویلن، مگر تیمور کا شمار انسانی تاریخ کے بڑے فاتحین میں ہوتا ہے۔ حافظ احمد، DW اردو، سمرقند، ازبکستان۔